بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاید اب وہ وقت آنے والا ہے کہ ان قریب لطیف کھوسہ کو بھی پیپلز پارٹی سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے، نہ صرف وہ نیوٹرلز کے خلاف بولے ہیں، اس دفعہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گفتگو کی ہے، بلکہ انہوں نے زرداری کے خلاف بھی گفتگو کر دی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے جو شہباز شریف کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ گفتگو میڈیا کے کسی چینل پر نہیں چلائی جا سکی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی میڈیا چینل اسے نہیں چلا سکتا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے نیوٹرلز کو آئین کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، حالانکہ یہ تو ریاست کے ملازم ہیں، یہ تو نوکر ہیں، یہ تو عوام کے ملازم ہیں، اور اس سے پہلے کہ میرے عزیز ہم وطنوں ہو جائے، آپ لوگ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑی خطرناک گفتگو ہے، لیکن اسے کوئی میڈیا چینل نہیں چلا سکا۔ یہ ذرا گفتگو سنیے گا، انتہائی انٹرسٹنگ گفتگو ہے۔ الیکشن انہوں نے 8 اکتوبر کو بھی نہیں کروانا ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ 8 اکتوبر یہ اس چیز کی انتظار کی گئی ہے کہ عارف علوی بطور صدر کے 5 سال گزار کے گھر چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے ایکٹنگ صدر کون بنیں گے۔ پھر یہ ایمرجنسی لگائیں گے 234 235 کی، پھر بھی یہ 8 اکتوبر کو کوئی ارادہ مجھے نہیں لگتا الیکشن کروانے کا، کیونکہ رانا ثناءاللہ کا آپ نے سن لیا ہے، یا ہم ہیں یا یہ ہیں۔ تو وہ ان کو نظر آ رہا ہے رانا ثناءاللہ کو کہ آج اگر الیکشن ہوتا ہے تو پولیٹیکل کیپٹل جس طرح ڈوبا ہوا ہے ان کا، یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتا۔ اور آرٹیکل 5 میں تابعداری ریاست کی ہے صرف، اور وفاداری آئین کی ہے۔ اس میں نہ عدلیہ ہے، اس میں نہ حکومت ہے، اس میں نہ نیوٹرلز ہیں۔ یہ ہم نے عجیب تماشا بنا لیا۔ ہم نے حکومت کو ریاست کے اوپر بٹھا دیے، ہم نے نیوٹرلز کو ریاست کے اوپر بٹھا دیے، اور ہم نے جو ہے اپنا عدلیہ کو بھی ریاست کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ ملازم ہیں، ریاست کے غلام ہیں، یہ خادم ہیں، یہ سارے ادارے جو ہے۔ بھائی ریاست عوام ہے، عوام بیچاری قسمت پرسی کے عالم میں ہے۔ عوام کا کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی سن رہا ہے؟ اقتدار کی کشمکش میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لگے ہوئے ہیں، چڑھ دوڑ رہے ہیں۔ پوچھیں ذرا کس لیے کیا ہے؟ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ٹھہراؤ پیدا کریں۔ میں مریم کا سپوکس مین نہیں ہوں، سپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، فوٹو دکھا رہے ہیں، دیکھیں ججز کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کے بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ارے بابا خدا کا رحم ترس کریں کسی پر۔ تو اب وہ جج تو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اس حصار میں، وہ جواب بھی نہیں دے سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ پبلک فگر نہیں ہے کہ وہ کنٹروورسی میں الجھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جوڈیشری نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے کنٹیمپٹ ابھی تک نہیں دی ہے۔ اور یہ بھی غلط ہو رہا ہے کہ 130 مقدمات کسی پر بنائے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں اگر یہ ریت چلے گی تو کل کو پھر کوئی اور آئے گا تو پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ خدا را پاکستان کو چلنے دیں، سیاست میں یہ تشدد نہ لائیں، سیاست میں نفرتیں نہ لائیں، دشمنیوں کی حد تک نہ آئے۔ رانا ثناءاللہ کے یہ فرمودات تھے، یہ تو کھلم جنگ ہے اور دشمنی ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اس سے جو ہے ریاست مضبوط نہیں ہوگی، سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوگا۔ تیسری قوت کو پھر جو ہے ایک ہم کیا پکار دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ سپریم کورٹ سے توقع ہے اس وقت کہ وہ آئین کو نافذ کریں، اور یہ ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی کہ جسٹس منیر کی جو ہے وہ دفن ہونا چاہیے۔ جسٹس منیر نے جو اس ملک کی عدالتی نظام کے ساتھ کیا اور جو ملک کے ساتھ کیا، اگر آج چیف جسٹس بندیال صاحب اپنا کردار ادا کریں تو تاریخ میں وہ جو ہے رقم ہوں گے کہ انہوں نے آئین کو نافذ کیا، اور جو حلف پاسداری کا جو انہوں نے حلف لیا تھا آئین کی پاسداری کا، آئین کو اپہولڈ کرنے کا، آئین کی بالادستی کا، جو آئین کا تقاضا بھی ہے، اس کو اگر وہ مسلط کریں گے اور صحیح معنی میں چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں قوم اور ملک میں بہت زیادہ پذیرائی ہوگی اور وہ تاریخ میں رقم ہوگی۔ ہم نے جو ہے اس آئین کے ماورا کوئی کام کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے سینٹرل ایگزیکٹو آئین کے ہم خالق ہیں، آئین کے محافظ ہیں، آئین سے ماورا کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، اور یہی محترم آصف علی زرداری صاحب نے جب 18ویں ترمیم کی تو اس میں پیمند کاریاں تمام نکال کر ان بلکہ غاصب اور ان ڈکٹیٹرز کے نام تک آئین سے نکال کے باہر پھینکے، اور تمام اپنے اختیارات انہوں نے واپس
عوام کو دیے اور پارلیمان کو دیے، تو اس سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا تضاد آ رہا ہے. آپ ایک طرف بلال بھٹو زرداری صاحب کو چیئرمین کہہ رہے ہیں، وہ حکومت کا بھی حصہ ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہماری جماعت حکومت کا حصہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ تاریخی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، رجسٹریشن دیکھ لیں. پارلیمنٹیرین تو ہے، پارلیمنٹیرین بھی اس حد تک ہے کہ وہ حکومت میں، لیکن ہم اس کا کابینہ میں، یہ شہباز شریف کی کابینہ ہے، وزراء شہباز شریف کے ہیں. شہباز شریف جاتا ہے تو وزیر بھی جاتے ہیں، کوئی وزیر کی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہوتی ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی، ایک آئین بھی یہی کہتا ہے. سو یہ تو جو ذمہ داری ہوگی وہ چیف کی ہوگی، یعنی شہباز شریف کی ہوگی. شہباز شریف صاحب سے پوچھیے گا جو کچھ کر رہے ہیں. بدقسمتی ہے کہ عدلیہ کے ساتھ ہمیشہ ہیڈ آن کولوژن جو ہے مسلم لیگ نون نے کیا ہے، اب بھی اسی طرف یہ خیر سے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کی سینیٹر کے ساتھ جو ہوا، اور آپ نے دیکھا اعتزاز احسن پہ بھی شو کاز نوٹس جاری کیا پیپلز پارٹی نے، آپ پر بھی کوئی دباؤ ہے؟ آپ بڑا بولڈ سٹانس لیتے ہیں. بھائی میں پیپلز پارٹی ہوں، بھٹو نے کہا تھا ایک میں پیپلز پارٹی ہوں، ایک آپ کے اندر پیپلز پارٹی. میں ان ساروں سے جو ہے سینئر ہوں. میں اسٹوڈنٹ لائف سے پہلے دن سے ہوں، جب بھٹو صاحب ابھی ریلوے سے، جب یہ انہوں نے خیر بات کہا تھا اور ریلوے سے آئے تھے، میں نے صدر یونیورسٹی لا کالج سے زمزم پر تقریر کر کے ہم نے ان کے حق میں نعرے مارے تھے، اور اس دن سے میری کوئی ادھر ادھر کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہہ سکتا میں نے کسی اور طرف دیکھا ہو. میں پیپلز پارٹی ہوں، اس لیے مجھے کس لیے خوف ہو. دیکھیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کے حق میں ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو آئین اور قانون کو بالادستی کو مسلم کرتی ہے. دیا انہوں نے کہا یا اب عمران خان صاحب رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کے تناظر میں اس کو؟ ارے بابا کہہ گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. رانا صاحب کے فرمودات جو ہیں وہ میرے خیال میں ایک ریاست کے اتنے بڑے عہدے کے منصب کو زیب ہی نہیں دیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ رانا صاحب نے یہ کما حق کو اس نفاست کا، اس کا جو ہے ملحوظ رکھا ہے، اپنے عہدے کی تکریم اور تعظیم ہی کو کم از کم ملحوظ رکھتے ہوئے کریں. یہ تو ایک عجیب قسم کی دھمکی ہے کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے. یہ کون سی زبان ہے اور کون سا یہ طرز تکلم ہے؟ میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس کو ایک دیوانے کی بڑک سمجھ کے نظر انداز. سر یہ بتائیے گا کہ ملک بھر میں آج وکلا کنونشن کے لیے بلا رکھا تحریک انصاف نے، جو آئین شکنی ہو رہی 2 صوبوں کی، کیا آپ بھی اس میں شامل ہوں گے اور ساتھ دیں گے، آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعت ہے. وکلا کی جو بھی تحریکیں ہوتی ہیں وکلا کی، ہم کسی پارٹی کے جو ہے پابند نہیں ہوتے. وکیل کالے کوٹ کی آئین کی کے لیے جو ہے اپنا جد و جہد کرتا ہے. ہم نے یہی حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم آئین کی پاسداری میں اگر کوئی لغزش ہوگی تو ہم اس کو انفورس کرنے کے لیے اپنا فریضہ ادا کریں گے. تو اس لیے جہاں تک عدلیہ کی اسی طرح تکریم اور تعظیم کا مسئلہ ہے، یا عدلیہ کے ساتھ دینا بھی وکلا کا فرائض منصبی میں آتا ہے. آئین کی جو ہے پاسداری کے لیے بھی وکلا ہمیشہ جد و جہد کرتے رہیں اور اب بھی کریں گے. اسی طرح ریاست کی وفاداری ہر ایک پر جو ہے واجب اور لازم ہے. ریاست کی بھی تکریم نہیں ہو رہی ہے. ریاست کا مطلب ہے عوام الناس کے ساتھ جو اس وقت معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ریاست اور عوام کو خدا را اذیت اور قرض میں نہ ڈالیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں عدلیہ، آئین اور ریاست، یہ تینوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی بہتر نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں سبھی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سیاستدانوں کو بھی مل بیٹھ کر جو ہے معاملات کو طے کرنا چاہیے. مت دیکھیں مقتدر کی طرف، مت دیکھیں میرے پیارے ہم وطنوں السلام علیکم کی طرف، اور خدا را آئین کو بچائیں اور ریاست کو آگے لے کر چلیں. سر پیپلز پارٹی میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، آپ تو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور جس طرح کی فاشزم دکھا رہی ہے یہ حکومت، تو پیپلز پارٹی بھی مکمل انوالو نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کا شہید بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، جس کی نصرت بھٹو رہی، جس کا بے نظیر بھٹو رانی شہید رہی، جس کا میں سیکرٹری جنرل رہا، وہ نہ حکومت کا حصہ ہے نہ حکومت کا حصہ ہے. پی ڈی ایم کا تو خیر 4% بھی نہیں ہے، اس لیے ہم بالکل نہیں ہے. یہ شہباز شریف اور اس کی کابینہ ہے جو فیصلے کر رہی ہے.
आपको पता ही है कि वजीर आजम जो है पाकिस्तान सर वजीर खारजा आपका, स्पीकर आपका, सारे आपके 8 से 10 वज़रा आपके हैं सर, कैसे आप कह रहे हैं पीपल पार्टी आपकी नहीं ये 3 पीस के नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है। बिलावल भुट्टो पीपल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है हुकूमत।